داستہ کیسے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ چھیڑو داستہ کیسے ہنساؤں تو بغاوت ہے رلاؤں تو بغاوت ہے ہنساؤں تو بغاوت ہے رلاؤں تو بغاوت ہے اور ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے وہ برا لگتا ہے مجھ کو جو مجھے سمجھائے ہے وہ برا لگتا ہے مجھ کو جو مجھے سمجھائے ہے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا برباد گلستہ کو صرف ایک ہی الو کافی ہے برباد گلستہ کو صرف ایک ہی الو کافی ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اور دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ارے لگی ہے یا نہیں لگی ہے لگی ہے یا نہیں لگی ہے اگر آگ نہ لگی ہوتی تو آج تم چند لوگ نہیں بیٹھتے آج چند لوگ تم نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے آگ لگ چکی لگ گئی آگ وہ لوگ نظر نہیں آ رہے شاید یہ وہ لوگ ہیں جو قوالی نہیں سنتے بات ہے یا نہیں اور جو لوگ طبیعت کے ساتھ میں قوالی سنتے ہیں وہ آرام سے چین کی نیند گھر پہ سو رہے ہیں کل کو نظر آئیں گے کب آئیں گے بھائی کل آئیں گے توجہ ہے آپ کی کوئی اٹھ کے تو نہیں جائے گا جو مصطفیٰ کا دیوانہ ہوتا ہے وہ مصطفیٰ کی میلاد میں بیٹھا کرتا ہے اور جو مصطفیٰ کا غدار ہوتا ہے وفادار نہیں ہوتا مصطفیٰ کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے مصطفیٰ کے نام کی محفل میلاد سنائی جائے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے اس ذکر میں صرف عاشق رسول نظر آتے ہیں اچھا وہ لوگ جو گھر پہ سو رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں میں اپنی بہنوں سے مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ہنگامے کر لیے ماں بہنوں نے بہت تماشے ہو گئے بلکہ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ عورت کی آواز گھر سے باہر بھی نہ جائے کوئی غیر محرم بھی نہ سنے اور اتنی تیز آواز سے ہنسنا یہ آپ کو زیبا نہیں دیتا میں اپنی ماں اور بہنوں سے ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں تم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز بنے رہو انہی کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کرو یہ ناٹک دیکھ دیکھ کے سیریل دیکھ دیکھ کے جو تمہاری کھوپڑی پہ جو بھوت سوار ہو گیا ہے نا میک اپ کرنے کا مارکیٹوں میں گھومنے کا اپنے شوہروں سے نئی نئی ڈیمانڈ کرنے کا تو یہ بھوت ختم کر دو زندگی کتنے دن کی ہے 4 دن کی یہ مثال ہے بھروسہ تو ایک پل کا نہیں ہے نا جی مرنا ہے نا لیکن میں کہنا کیا چاہ رہا تھا جو قوالی سننے والے تھے وہ بیٹھے ہیں گھر میں ایک نام سنا ہوگا ایک قوال کا آپ نے
یہ ایک ایسا ٹائم ہے، میں آپ کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک قوال کا نام سنا ہوگا آپ نے، جس کا نام ہے انیس صابری۔ جب وہ بچپن کے مرحلے میں تھا تو اس نے قوالی گائی تھی، مجھ پہ چڑھ گیا چشتی رنگ رنگ، مجھ پہ چڑھ گیا چشتی رنگ رنگ، اور پاگل ہو گئی پبلک قوالی کے چکر میں، بڑا چشتیا ہے۔ لیکن آج حالات دیکھیے اس کے تم نے، ارے جن قوالوں پہ تم نے پیسے لٹائے، جن پہ اپنی حرام کی کمائی لٹائی، آج وہی قوال نہ نماز کے قریب ہے۔ ارے شادی دیکھی کسی نے اس کی؟ شادی دیکھی، شادی جو دیوانے میں پڑا کہتا ہوں مجھ پہ چڑھ گیا چشتی رنگ رنگ، میں اس سے کہنا چاہتا ہوں کمبخت اب تیرا رنگ کہاں گیا؟ کہاں گیا تیرا رنگ جس پہ رنگ چڑھ جاتا ہے؟ اگر آپ ساتھ دے تو ذرا بولیں سبحان اللہ۔ جس پہ رنگ چڑھ جاتا ہے پھر اترتا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میں بتاؤں یہ نتیجے کہیے جو کہتے پھرتے ہیں کہ چڑھ گیا مجھ پہ چشتی رنگ رنگ، اور جو پبلک جو نشیری کجیری ان پہ دولت لٹاتی ہے حرام کی، ان پہ چشتی رنگ نہیں چڑھتا ہے۔ رنگ چڑھائے خواجہ پاک پہ، رنگ چڑھائے بریلی کے کلندر پہ، رنگ چڑھائے بغداد کے دولہ پہ، اور ایک آگے میں جواب دے دوں، رنگ چڑھائے بریلی کا ایک کلندر مفتی اعظم ہند۔ سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ۔ جس پہ رنگ چڑھ جاتا ہے پھر اترتا نہیں ہے، پھر وہ نماز کے قریب ہوتا ہے، پھر وہ روزے کے قریب ہوتا ہے، پھر اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، پھر گلی میں کوچے میں فحش باتیں نہیں کرتا ہے، اور اس کے گھر کی لوگ پہ بے پردہ نہیں گھومتی ہے، پردہ ہوتی ہے۔ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت اہل سنت تکبیر پاگل بنا دیا ان قوالوں نے، کیا بنا دیا؟ پاگل بنا دیا، دیوانہ بنا دیا۔ اب تو وہ قوالی پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں جنہیں وضو کے فرائض بھی نہیں معلوم، اور عشاء کی نماز بغیر پڑھے لاؤ ڈھولک لاؤ تبل بجاؤ کرو انہیں دیوانہ، اور لے لو ان سے سارا پیسہ، اور پھر لے کے چلو گھر، پھر پیئیں گے چلم۔ بات کڑوی ہے لیکن ہے صحیح، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے کہ ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ باتیں میں بڑی دور سے آیا ہوں اور صرف آپ کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں صرف اپنا رنگ جمانے کے لیے نہیں آیا ہوں، جو گندا رنگ آپ لوگوں پہ چڑھا ہوا ہے اس کو اتارنے کے لیے آیا ہوں۔ اس خلاصت کو، اس گندگی کو اتارو، جس پر بزرگوں کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو پھر وہ کسی نشیری گدیری کو نہیں بلاتا، پھر وہ کسی عالم دین کو بلاتا ہے۔ وہ عالم دین جلسے میں تقریر کرنے سے پہلے اسے نماز کی فکر ہوتی ہے، لیکن وہ قوال وہ کوئی ہے جنہیں قوالی گانے سے پہلے نہ نماز کی فکر نہ دین کی فکر ہے فکر میں؟ ارے نہیں ہے، بولو نا، نہیں ہے فکر، صرف آپ کے پیسے پہ نظر، آپ کی دولت پہ نظر۔ لیکن میری قوم بھی انہی سے باز آتی ہے، کیوں؟ ناچتی ہے، شراب پی کے، ارے شراب پی کے سننا ہے قوالی، اور شراب پی کے گا بھی رہے ہیں قوالی۔ ایک بات بتاؤں، کتے کو پلائی جائے 2 بوتل شراب، کتنی بوتل؟ 2 بوتل شراب، کتا کتے سے انسان نہیں بنتا ہے، اور صرف انسان کو آدھی بوتل پلا دی، ذرا سی دیر میں کتا بن جاتا ہے، ذرا سی دیر میں کتا بن جاتا ہے۔ تو وہی کتے تو ہیں جو ناچتے ہیں، لیکن جو مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے وہ ناچتا نہیں ہے۔
وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتا ہے، اس کے گھر میں بیٹیاں باپردہ رہتی ہیں، باحیا ہوتی ہیں۔ ایک حضرت نے ایک بات کہی نا کہ بیٹیوں کو اتنا لمبا چوڑا موبائل مت دو۔ ارے غلط کہہ رہے ہم تو بولو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اتنا لمبا چوڑا موبائل مت دو۔ ہر ایک بھائی جانتا ہے کہ رات کے سناٹے میں بڑے موبائل کے ساتھ میں کیا کیا جاتا ہے۔ ارے میرا نوجوان باز نہیں آتا، لحاظ میں آئے اوڑا موبائل چلایا، فحش ویڈیو نکالی، اپنی خواہشات کو مٹایا، چند منٹوں میں برباد ہے یا نہیں؟ اپنی جوانی کو برباد کر لیا، اپنی طاقت کو برباد کر لیا، اور سوچتا کیا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، نہ میرا باپ دیکھ رہا ہے، نہ میری بہن، نہ بھائی، نہ ماں۔ او غفلت کے پردے ڈال رکھے ہیں تو نے اپنے ذہن پہ، دماغ پہ۔ ذرا ہوش کے بھی اگر تیرا باپ تجھے نہیں دیکھتا ہے تو کوئی بات نہیں، تیری ماں چادر کے اندر تجھے نہیں دیکھتی ہے تو کوئی بات نہیں، تیری بہن تجھے نہیں دیکھتی ہے کوئی بات نہیں، خدا کی قسم ایک ذات ایسی ہے جو تجھے دیکھتی ہے، وہ خدا کی ذات ہے، وہ خدا کی ذات ہے۔ اگر تیری ماں تجھے نہیں دیکھتی تو یہ خوشی کے مارے پھول مار، تیرا باپ تجھے نہیں دیکھتا اتنا ہی مت، اپنی جوانی کو برباد مت کر، خدا کی قسم تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ مر کے کہاں جانا ہے؟ قبر میں، قبر کے بعد حشر میں فیصلہ ہوگا۔ ارے ہوگا فیصلہ، اور رب ہر چیز جانتا ہے نا، پیچھے کی بھی آگے کی، جو دنیا میں پورے وشو میں، پوری دنیا میں جو ہو رہا وہ سب جانتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک میرا رب ہر چاہی ہوئی چیز پر قادر ہے یا نہیں؟ جی جی ہے، سب دیکھتا ہے۔ گناہ تو نہیں کرو گے یہ والا؟ بیٹیوں کو لمبے لمبے موبائل پکڑا دیے، ایک بھائی خود جانتا ہے کیونکہ وہ خود باز نہیں آتا، جو رات کے 2 بجے کونوں پہ ملتے ہیں نا لڑکے، جو بابو سونا کی باتیں کرتے ہیں، جو دن میں تارے دکھاتے ہیں کہ توڑ کے لا دوں گا، اور یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ درد بیان کر رہا ہوں میں تمہیں، جو دن میں تارے دکھاتے ہیں۔ میں اپنی قوم کی بیٹیوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، اے میری قوم کی شہزادیوں، وہ جو بابو سونا کی باتیں کرتا ہے اور تمہیں بہکاتا ہے، تمہیں بتاتا ہے کہ چاند توڑ کے لا دوں گا، چاند ستارے توڑ کے لا دوں گا، دنیا کی دولت تیرے قدم میں رکھ دوں گا، خدا کی قسم تجھے غیر محرم تجھے اتنا پیار نہیں دے سکتا جتنا تیرا باپ تجھے پیار دیتا ہے، جتنا پیار تجھے تیرا باپ دیتا ہے، کوئی نوجوان لچا لفنگا تجھے اتنی محبت نہیں دے سکتا، جو ماں تجھے جتنا پیار دیتی ہے اتنی محبت کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ اپنے باپ کی قربانیوں پہ دھیان دے، اپنی ماں کی قربانیوں پہ دھیان دے، تو کس سے لگی پڑی ہے، تو کس سے رات کے سناٹے میں بات کر رہی ہے؟ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ان بھائیوں سے، ان والدین سے جنہوں نے اپنی بچیوں کو بڑا موبائل دیا ہے، میں انہیں میسج دینا چاہتا ہوں کہ اپنی بہنوں کے موبائل میں، بہنوں کے ہاتھوں میں بڑا موبائل مت دے، انہیں بڑے موبائل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنا قرآن دے دے۔ سبحان اللہ، انہیں بڑے موبائل کی ضرورت نہیں بلکہ رب کا قرآن دے دے ان کے ہاتھوں میں، اور ان کے ہاتھوں میں بڑا موبائل مت دو بلکہ بیٹیوں کے سر پہ عزت کی چادر ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی کو جب ایک یہودی گورنر نے، یہودی نے جب گرفتار کیا نا، اور گرفتار کر کے کہا کہ اے صلاح الدین ایوبی مار دیں گے آپ کو،
تو صلاح الدین ایوبی نے فرمایا پھر کوئی صلاح الدین جنم لے لے گا. اس یہودی نے کیا جواب دیا کہ ہم ماحول ایسا کریٹ کر دیں گے, ایسا بنا دیں گے کہ کوئی دوسرا صلاح الدین ایوبی ماں اور بہن پیدا نہیں کر پائیں گے. ارے ہو گیا ماحول. جی یہ سوشل میڈیا, یہ ٹیکنالوجی, یہ بڑا بڑا موبائل, یہ کس کی دین ہے؟ کس کی دین ہے؟ بگاڑ دیا ہم نے, بگاڑ دیا. اس کا یوز صحیح کم ہو رہا ہے, غلط زیادہ ہو رہا ہے. تو کون کون سا یوز کرے گا؟ ہاتھ کھڑا کرو. کرو گے نا؟ ہاں, بس یہی پروگرام کی کامیابی ہے. نہ دنیا سے, نہ دولت سے, نہ گھر آباد کرنے سے. تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. واقعات بہت سنیں گے لیکن کچھ باتیں سمجھو. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا مقصد ساری زندگی یہی رہا کہ قوم سنبھل جائے, سیدھے راستے پر آ جائے, الٹے راستے پر نہ جائے. ارے یہی سمجھایا ساری زندگی. تبلیغ کی, رسول اللہ نے تبلیغ کی, یہی تبلیغ کی نا کہ بیٹیوں کو پردے کے دائرے میں رکھا جائے. نوجوان نسل کو کیا پیغام دیا حضور نے, کیا سمجھایا ہم کو؟ نماز کے قریب ہو جاؤ, اللہ کے قریب ہو جاؤ. حضور غوث اعظم کا روزہ کئی سال ہو گئے, برسوں ہو گئے, لیکن آج بھی چمک رہا ہے اور چمک رہا ہے. زور سے بولیں سبحان اللہ, اور زور سے بولیں سبحان اللہ. شیخ عبد القادر جیلانی کا روزہ آج بھی چمک رہا ہے, چمک رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ اللہ سے کنیکشن بنا کر رکھا, اللہ کی ساری زندگی عبادت کرتے رہے, متقی بن کے رہے, پرہیزگار بن کے رہے, ساری زندگی اچھے کام کرتے رہے. خدا کی قسم یہ انہیں اچھے کاموں کا نتیجہ ہے کہ پرسوں ہو گئے شیخ عبد القادر جیلانی کے وصال کو. خدا کی قسم عاشقان غوث اعظم آج بھی ان کی محفل میلاد کو, ان کے ذکر کو آج بھی سنتا ہے. یہ غوث اعظم کی دیوانی تو بیٹھے ہیں, ذرا اگر تھوڑا ادب سے بیٹھیں گے تو اور مزہ آئے گا. یہ ادب کی محفل ہے. پڑھے درود پاک. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے آیت کریمہ پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ڈرنا ضروری ہے. جن کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا وہ عیاشی, مکاری, زنا, تمام واہیات گناہ کرتا ہے. اچھا, جو بچہ اپنے ابا سے ڈر جائے اور ابا منع کر دے اور ڈر ہو ابا کا, کوئی گناہ کرے گا؟ غلط راستے پہ چلے گا. کیوں؟ ڈر ہوگا دل میں کہ اگر ایسا کر لیا تو ابا مارے. بات ہے یا نہیں؟ اگر یہ کام کیا تو میرے ابا مجھے نہیں چھوڑیں گے. او نوجوانوں, تم رات کے سناٹے میں زنا کرتے ہو, عیاری کرتے ہو, مکاری کرتے ہو, کہ تمہارا رب تمہیں چھوڑ دے گا؟ چھوڑ دے گا تمہارا رب؟ نہیں چھوڑے گا نا. اگر نہیں چھوڑے گا تو گناہ چھوڑو. اللہ سے ڈرو. امام زین العابدین رات کے سناٹے میں خانہ کعبہ کا کتاب پکڑ کے رو رہے, چہرے پہ نقاب ہے, اور رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں, اے اللہ زین العابدین کے گناہ بہت ہیں, معاف کر دے میرے مولا. زین العابدین کے گناہوں کو معاف کر دے. اتنے گناہ ہیں زین العابدین کے کہ جتنے روئے زمین کی مٹی کے ذرات نہیں اتنے گناہ ہیں زین العابدین کے. اللہ اکبر. زین العابدین کو جانتے ہو؟ امام حسین کے بیٹے ہیں. ابھی فلمی ہیرو کا نام لے دو, کہے گا ہاں فلاں کا ہے. کھوپڑی سے گندی باتیں نکال دو,
بھلائی اسی میں ہے